گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کہ تزکیہ حاصل کیسے ہوگا اس کی 3 بنیادیں یہاں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نام. قرآن پاک نے ہر جگہ یہ اسلوب دیا ہے کہ کوئی کام بھی ہو تو پہلے اللہ کا نام. اقرأ باسم ربک الذی خلق. قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا دائرہ بہت وسیع فرما دیا. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ. کوئی کام بھی خیر کا کرنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے ہر کام کی بنیاد اللہ ہے. سبحان اللہ کی ذات، اللہ کا نام. تو یہ ذکر، اللہ کا ذکر وذکر اسم ربہ، یہ ہمارے پہلا سبق تلاوت میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، کسی کام میں بھی ہے، تزکیہ میں بھی ہے کہ جو کام اللہ کی طرف نسبت ہے وہ کام صحیح ہے، اور جس اللہ کی نسبت نہیں ہے تو وہ کام صحیح نہیں ہے. اس کے بعد صلی. دوسری بات فرمائی نماز. نماز تزکیہ کا سب سے مؤثر اور بڑا ذریعہ ہے. قرآن پاک بھی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، اور عملاً روکتی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تشبیہ دی غسل سے. ایک روایت میں فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر صاف پانی کی نہر بہتی ہو تو اور وہ روزانہ 2-4 دفعہ اس کو غسل کا معمول بن جائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جاتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے جسم پہ میل کا کیا کام؟ فرمایا نماز جو ہے یہ روح کا غسل ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ جو آدمی نماز کے ماحول سے گزر کر آتا ہے تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے. یہ نماز تزکیے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی اور عقیدے میں بھی. انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے میں نماز ایک مؤثر ذریعہ ہے. فصلی. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سب سے بڑی بنیاد تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہو. ایک آدمی کا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت اس کے تصور میں نہیں ہے تو وہ دنیا ہی کے حساب سے کام کرے گا. ظاہر بات جو اس کے ذہن میں ساری منزل ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیس. جس کی ضرورت دنیا ہی ہے تو دنیا ہی کے لیے کرے گا. اور جس کے عقیدے میں، جس کے یقین میں آخرت کا تصور ہے کہ یہاں تو یہ تو گزرگاہ ہے، یہاں سے تو گزر کے جانا، اصل منزل وہ ہے، اس کے لیے کرے گا. تو یہ 3 بنیادیں قرآن کریم نے اللہ کا ذکر، نماز اور آخرت کا عقیدہ، آخرت کی جواب دہی کا تصور، یہ انسان کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کردار کی اصلاح کرتا ہے. اور ایک بات اور فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، پہلے بھی یہی رہا. ان ھذا لفی الصحف الاولی. ہر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں ہر پیغمبر نے یہی طریقہ بتایا ہے، یہی راستہ بتایا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے تم تزکیہ اور تقویٰ کی منزل حاصل کر سکتے ہو. تو تزکیہ کا دائرہ بھی بتایا اور تزکیہ کا طریقہ بھی بتایا، اس طریقے سے تزکیہ. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں، موسیٰ کے صحیفے میں موجود ہے یہ بات. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر معاملے میں باتیں ہی ہو رہی ہیں اور دعوے ہی ہو رہے ہیں. ان باتوں کے پیچھے اور ان کے بعد بھی عمل اس پر ہم عادی ہو گئے ہیں کہ خوبصورت الفاظ میں، خوشنما لہجے میں باتیں کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے گلٹ کو چھپاتے رہیں. ایک گلٹ اندر موجود ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں بے شک سادہ ہوں، لیکن اس کے پیچھے عمل ہو تو وہ سادہ بات، وہ سادہ گفتگو اثر انداز ہوتی ہے جس کے پیچھے عمل ہو. اصل بات ہمارے ہاں عمل کی اور محنت کو آگے لانے کی اور اس پہ طرف توجہ دینے کی ہے. ایک سوال آپ نے بڑا اچھا اٹھایا تھا کہ تزکیہ کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قرآن پاک نے یہی اشارہ دیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو تزکیہ اختیار کرنے کا کہیں، یہ فرمایا کہ آپ ان کا تزکیہ کریں.
یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو تزکیہ اختیار کرنے کا کہیں، ہائے ہائے یہ فرمایا کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زکوٰۃ یعنی مال کے تزکیے کے حوالے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، سبحان تین باتیں فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کریں تاکہ آپ ان کو پاک کر سکیں اور تزکیہ کر سکیں ان کا۔ ٹھیک، لیکن ایک اور بات بھی فرمائی کہ ان کی دعا بھی کرتے ہیں، اپنی محنت پوری کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ اکبر، تطہیر بھی کریں، اللہ تزکیہ بھی اکبر۔ کریں، وصلی علیہم، ان پر دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے بڑا سکون کا باعث ہے۔ اللہ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ایک تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی کام بھی رہنمائی کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ ماہرین کی رہنمائی، دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو ماہرین کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب تزکیہ کامل سے کی نگرانی میں آپ ان کا تزکیہ کیجئے، ان کی تطہیر کیجئے، خود اپنی محنت کیجئے تطہیر و تزکیہ کی، اور اللہ سے بھی ان کی دعا مانگتے رہیے۔ یہ بھی ایک تزکیہ کا ایک بنیادی پہلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور